آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو لاہور میں موجود ہیرا منڈی کی تاریخ سنائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے پرانی ہیرا منڈی کیسی تھی اور یہ آج سے کیسے مختلف تھی۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تعارف: ہیرا منڈی اندرون لاہور کا ایک علاقہ ہے جو طوائفوں کی رہائش کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ شاہی محلے کے نام سے بھی مشہور ہے۔ مغربی ممالک میں ایسے علاقے کو ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ یعنی لال بتی ضلع کہا جاتا ہے۔ دہائیوں قبل ہیرا منڈی رقص، موسیقی اور تہذیب کا مرکز ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ رفتہ رفتہ تبدیلیاں آتی گئیں اور یہ علاقہ جسم فروشی کے لیے جانا جانے لگا۔ مورخین کے مطابق اس علاقے کی تاریخ 450 سال پرانی ہے۔ ہیرا منڈی وجود میں کیسے آئی تھی؟ ہیرا منڈی کو اس کا موجودہ نام تقریباً 250 سال پہلے ملا۔ اس کا نام مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دیوان ہیرا سنگھ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بادشاہ اکبر کے دور میں لاہور شہر سلطنت کا مرکزی شہر تھا اور اس وقت ہیرا منڈی کا علاقہ شاہی محلہ کہلاتا تھا۔ آج بھی لاہور کے وہ علاقے حیدری گلی، ہیرا منڈی اور قلعہ روڈ پر واقع ناولٹی چوک شاہی محلے ہی کے نام سے معروف ہیں۔ ماضی میں شاہی خاندان کی رہائش گاہ کے ارد گرد کا علاقہ جہاں ان کے نوکر، ملازمین اور دیگر اہلکار رہتے تھے، اسے شاہی محلہ کہا جاتا تھا۔ یہاں موجود بہت سے کوٹھے مغل دور حکومت میں قائم ہوئے اور یہ اس خطے کا سنہری دور تھا۔ مغل دور میں ان علاقوں میں ریاست سے تعلق رکھنے والے امیر لوگ اور ان کے خاندان رہتے تھے۔ خوشی کے موقعوں پر ان کے پروگرام شاہی محلات میں ہوتے تھے۔ آج کل لفظ کوٹھا کی جس طرح تشریح کی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب کوٹھا آرٹ کا مرکز تھا، جہاں صرف گانا، موسیقی اور رقص ہوتا تھا۔ کوٹھوں سے منسلک خواتین اپنے آپ کو فنکار یا اداکار کہتی تھی۔ یہاں اچھی تحریریں لکھی جاتی تھی اور شاعری ہوتی تھی۔ کوٹھوں پر بہت اعلیٰ درجے کا مکالمہ ہوا کرتا تھا اور لوگ گفتگو کرنے کا ہنر جاننے کے لیے بھی یہاں آتے تھے۔ یہاں بہت اعلیٰ سطح کے مکالمے ہوا کرتے تھے اور لوگ یہاں آ کر سیکھتے تھے کہ معاشرے میں بات چیت اور استدلال کیسے کیا جائے۔ اگرچہ 16ویں صدی کے آخر تک لاہور مغلیہ سلطنت کا مرکز نہیں رہا تھا، لیکن ریاست کا اثر و رسوخ برقرار رہا۔ شاہی محلے میں جسم فروشی کی ابتدا: مغلوں کے زوال کے ساتھ برصغیر میں مرہٹے مضبوط ہو رہے تھے، جنہیں احمد شاہ ابدالی کے حملوں کا سامنا تھا۔ ابدالی نے پنجاب، شمالی ہند اور راجپوتانہ پر حملے کیے اور ان کی فوجوں نے ابتدا میں دھوبی منڈی اور ہیرا منڈی کے قریب محلہ دار سکھوں کے علاقے میں اپنے مراکز قائم کیے۔ یہاں بسنے والی طوائفوں کا رابطہ کئی شاہی خاندانوں کے افراد سے بھی رہتا تھا۔ ابدالی کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث غربت بڑھی اور اس علاقے میں پیسوں کے عوض جسم فروشی کا کاروبار بڑھنے لگا اور یہاں کوٹھوں پر رہنے والی خواتین جسم فروشی کے پیشے کا انتخاب کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے غربت سے نبرد آزما خواتین اس پیشے میں روزگار کے لیے شامل ہونے لگیں۔ اس دور میں مغل گورنر ابدالی کے حملوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور مختلف گروہوں اور افواج میں تصادم کے باعث پیدا ہونے والی افراتفری کی وجہ سے یہ علاقہ بھی متاثر ہوا۔ اس پرآشوب دور کے بعد 1799 میں لاہور پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت قائم ہوئی۔ اسی دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دیوان ہیرا سنگھ کے نام پر شاہی محلے کا نام ہیرا منڈی پڑا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں لاہور ایک بار پھر ایک بڑے مرکز کے طور پر ابھرا اور اس کی شاہی رونق لوٹ آئی، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب مارچ 1849 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ برطانوی راج کے دوران برطانوی فوجیوں کی تفریح کے لیے پرانی انارکلی بازار میں کوٹھے تیار کیے گئے۔ اس کے بعد انہیں لوہاری دروازہ اور پھر ٹکسالی دروازے پر منتقل کر دیا گیا۔ بعد ازاں انہیں موجودہ ہیرا منڈی کے مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ برطانوی دور اور ہیرا منڈی: پروفیسر شرما کے مطابق جب انگریز اقتدار میں آئے تو انہوں نے ایسی تمام چیزوں کو بند کرنا شروع کر دیا جو بغاوت کا چارہ بن سکتی تھی، اور طوائفوں کے لیے بھی لائسنس کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب کوٹھوں کے لیے لائسنس والا سلسلہ شروع ہوا تو پولیس نے قانون پر عمل درآمد کے لیے ان جگہوں پر چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانوی دور حکومت میں پولیس تفتیش کے بہانے کسی بھی وقت چھاپا مارنے کے لیے یہاں پہنچ جاتی تھی۔ یہ معمول بن گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے یہاں آنا چھوڑ دیا اور اس جگہ کا تاثر آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔
پروفیسر شرما کے مطابق اس تبدیلی کی وجہ سے ہماری سماجی زندگی کے ایک حصے یعنی کوٹھوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ماضی کا قصہ بننے لگا اور بالآخر یہ علاقہ صرف جسم فروشی کے اڈوں کے طور پر معروف ہوا۔ تو دوست یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔